نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا صدق الله مولانا العلي العظيم. اس سے پہلی آیات میں اللہ رب العزت والجلال نے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ عبادت و پرستش کے لائق ذات اگر کسی کی ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت والجلال کی. اللہ تعالیٰ کو یہ بات ہر درجہ ناپسند ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کی عبدیت و بندگی کو چھوڑ کر کسی اور کی غلامی میں زندگی گزارنے کی کوشش کرے، اپنے حقیقی مالک کے در کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے در پر سر جھکانے والا بنے. اللہ کو بندے کی جانب سے یہ عمل کسی بھی حال میں گوارا نہیں اور برداشت نہیں. قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ رب العزت والجلال نے اس عمل پر اپنی ناراضگی جتائی ہے اور یہ اعلان کیا ہے کہ میری طرف سے ہر طرح کے گناہوں کے لیے معافی کی گنجائش رہے گی، لیکن جس نے دنیا میں میری الوہیت میں میری خدائی میں کسی کو ساجی اور شریک کیا ہوگا، میرے علاوہ کسی کی بندگی کی ہوگی، غلامی کی ہوگی، سر کسی اور در پہ جھکایا ہوگا، اس کے لیے معافی کا کوئی خانہ نہیں. اگر وہ توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کے لیے معافی کا کوئی خانہ نہیں. شیطان کی یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ کسی طرح انسان کو شرک کے راستے پر چلا دے، چونکہ وہ جانتا ہے کہ جب مشرکانہ اعمال انسان کی زندگی کے اندر آ جائیں گے تو پھر وہ کہیں کا نہیں رہے. راندے درگاہ اس کو قرار دے دیا جائے گا. جس طرح شیطان مردود ہے، ایسے ہی جو لوگ
شرک و بت پرستی کے اندر مبتلا ہو کر زندگی گزارتے ہیں، وہ بھی بارگاہ الہی سے دھتکار دیے جائیں گے، وہ راندہ درگاہ قرار دیے جائیں گے۔ جو حال شیطان کا ہوا ہے دوسروں کا بھی وہ وہی حال کرنا چاہتا ہے اور اپنی جماعت کو اور پارٹی کو بڑھانا چاہتا ہے۔ اس لیے اس کوشش میں شیطان لگا رہتا ہے کہ کسی طرح لوگوں کو وحدانیت کے راستے سے ہٹا کر شرک کے راستے کے اوپر چلا۔ انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ اللہ رب العزت والجلال کے پیغامات کو سمجھنے والا ہو، شیطان کے جھانسے سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو، اور ہر حال میں موحد بن کر ایمانی صفات کا حامل بن کر زندگی گزارنے کی فکر و کوشش کرنے والا۔ شیطان نے جب اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے باہر کا راستہ دکھایا، اس کے کبر و غرور کی بنا پر، بات نہ ماننے کی بنا پر، تو اللہ سے یہ کہا تھا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، آپ کے بندوں میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جن پر میں اپنا اثر چھوڑ کر رہوں گا، اپنے مشن کا ان کو حصہ بناؤں گا، اپنی تحریک میں شامل کروں گا۔ یہ وہی کہہ کر شیطان آیا تھا اور مسلسل وہ اسی کام میں لگا ہوا ہے کہ انسانوں میں سے ایسی جماعت وہ بڑھاتا چلا جائے کہ جو اس کے مشن کا حصہ بننے والی ہو، اس کی زبان بولنے والی ہو، جو وہ چاہے وہ حرکتیں کرنے والی ہو۔ اب یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو حزب اللہ میں شامل کرنا چاہتا ہے یا حزب الشیطان میں شامل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی پارٹی میں شمولیت چاہتا ہے یا شیطان کی جماعت میں شمولیت چاہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہر عقل مند ایمان والا اللہ کی جماعت ہی میں، اللہ کی پارٹی ہی میں شامل ہونے کی فکر و کوشش کرے گا، کوئی شیطان کی جماعت میں شامل ہونے کی تمنا اور آرزو بھی نہیں کرے۔ جب یہ تمنا اور آرزو ایمان والے کے دل میں نہیں ہوگی تو پھر شیطانی اعمال سے بھی ایمان والے کو بچتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر ہم زبان سے شیطان کی جماعت سے بچنے کی آرزو اور تمنا کا اظہار کریں اور عملی اعتبار سے وہ حرکتیں کریں جو شیطان کروانا چاہتا ہے، تو ہم لاکھ زبان سے کہیں کہ ہم شیطان کی جماعت کا حصہ نہیں ہیں، اپنی حرکتوں کی وجہ سے اللہ کی نگاہ میں ہماری گنتی شیطان کی پارٹی کے لوگوں کو۔ قرآن مقدس کی یہ آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العزت والجلال نے شیطان ہی کے اقوال کو ذکر فرمایا ہے کہ وہ کیا کیا کہہ کے آیا ہے اور کن کن چیزوں کے سلسلے میں اس نے اللہ سے مہلت چاہی۔ قرآن مقدس میں شیطان کے الفاظ نقل کیے گئے، ارشاد فرمایا گیا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان نے اس وقت یہ کہا، اور میں آپ کے بندوں کو راہ راست سے بھٹکا کر رہوں گا، تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے بندوں کو ضلالت و گمراہی میں مبتلا کر کے رہوں گا، راہ راست سے بھٹکا کر رہوں گا، انہیں خوب آرزویں دلاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا تو وہ چوبایوں کے کان چیر ڈالیں گے، اور انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کریں۔ اب آپ غور کیجئے شیطان کے ان جملوں پر۔ پہلی بات اس نے یہ کہی وَلَأُضِلَّنَّهُمْ،
میں آپ کے بندوں کو راہ راست سے بھٹکا کر چھوڑوں گا، یعنی لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر وساوس ڈالوں گا، غلط کاموں پر لوگوں کو آمادہ کروں گا، شریعت و سنت کے خلاف زندگی گزارنے کا لوگوں کو عادی بناؤں گا، گناہ کے کاموں کے سلسلے میں دلچسپی کے جذبات لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کروں گا، نیکیوں کی انجام دہی کے سلسلے میں سستی کی کیفیت لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر ڈالوں گا، اور آپ کی شان رحیمی اور کریمی کے سلسلے میں مایوسی اور نا امیدی کے جذبات لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالوں گا۔ جب اس طرح کے جذبات لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا ہوں گے تو وہ راہ حق پر مضبوطی سے گامزن نہیں رہ پائیں گے، ضلالت و گمراہی کے اندر مبتلا ہوتے چلے جائیں۔ ہماری ذات سے اگر کوئی بھی ایسا عمل سرزد ہو رہا ہے جو شریعت و سنت کے تقاضے کے خلاف ہے، چاہے زبان کا غلط استعمال ہو، چاہے نگاہوں کا غلط استعمال ہو، چاہے نمازوں سے غفلت ہو، چاہے قرآن پاک کی تلاوت سے عدم دلچسپی ہو، چاہے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی برتنا ہو، چاہے رشتہ ناتوں کا پاس و لحاظ نہ رکھنا ہو، یہ سارے کے سارے اعمال، یہ ساری کی ساری حرکتیں اگر انسان کی ذات سے سرزد ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا سحر اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے، شیطان کا جادو اس پر چل گیا ہے اور وہ شیطانی سازش کا حصہ بن گیا۔ اللہ سے پناہ چاہنی چاہیے انسان کو۔ شیطان کے حملوں سے اگر کوئی طاقت انسان کو بچا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی طاقت ہے، ورنہ اس دنیا میں کوئی اور ذات ایسی نہیں ہے جو شیطانی حملوں سے انسان کی حفاظت کا بندوبست کرے۔ جب انسان اللہ کی پناہ میں آئے گا تبھی اس کو شیطانی حملوں سے محفوظ رہ کر زندگی گزارنے کا موقع میسر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت و سنت کے تقاضوں پر گامزن ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور ہر طرح کی بدعملیوں سے اور گناہ کے کاموں سے محفوظ رہنا باری تعالی ہم سب کے لیے سہل اور آسان فرمائے۔ یہ پہلا عہد ہے جو شیطان نے کیا، اور کیا کہا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں آپ کے بندوں کو بھٹکا کر چھوڑوں گا اور میں آپ کے بندوں کو آرزوئیں دلاؤں گا، امیدیں دلاؤں گا، جھوٹی امیدیں دلاؤں گا۔ نوجوانوں سے کہوں گا کہ ابھی تو تمہاری بہت عمر پڑی ہے، جب بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھو گے تو نمازوں کی پابندی شروع کر دینا۔ ابھی تو موج مستی کا زمانہ ہے، ابھی کہاں مسجد کی طرف جانا۔ شباب کا زمانہ تو کھیل کود کا زمانہ ہوتا ہے، خواہشات نفسانیہ پر عمل کرنے کا زمانہ ہوتا ہے۔ سر کے بعد سفید ہونے لگیں گے تو مسجد کا رخ کر دو۔ لوگوں کو جھوٹی امیدیں دلاؤں گا کہ دنیا یہ سب کچھ ہے، یہی کی راحت حقیقی راحت ہے، دنیا کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرو، آخرت کی فکر لوگوں کے دلوں سے نکال دوں گا۔ یہ جھوٹی امیدیں جو عمومی طور پر لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر پائی جاتی ہیں، شیطان کہہ کے آیا ہے کہ میں لوگوں کو اس طرح کی امیدوں کے اندر مبتلا کروں گا اور حق کے راستے پر چلنے سے ان کو روکوں گا۔ جب بھی کسی وسوسے کا ہمیں احساس ہو اور گناہ کے کسی عمل کی طرف طبیعت کا میلان ہو تو فوراً ہمیں یاد کر لینا چاہیے اللہ رب العزت والجلال کے ارشاد گرامی کو کہ شیطان نے راہ درگاہ ہوتے وقت یہ کہا تھا کہ میں لوگوں کو گناہوں کے اوپر آمادہ کروں گا، ضلالت کے دلدل کے اندر ان کو دھساؤں گا اور حق کے راستے سے ان کو بھٹکانے کی پوری کوشش کروں گا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اوپر بھی شیطان کا جادو چل گیا، اسی وجہ سے ہم گناہ کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور غلط روش کو اختیار کر رہے ہیں۔ ڈرتے رہنا چاہیے انسان کو۔ شیطانی حملوں سے بچاؤ کے لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے، نمازوں کی پابندی ضروری ہے،
قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ضروری ہے اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے۔ یہ چند بنیادی چیزیں ہیں جن کو اپنائے بغیر شیطانی حملوں سے حفاظت انسان کے لیے ممکن نہیں ہو پائے۔ زبان اللہ کے ذکر سے سرشار رہنی چاہیے، دل اللہ کی نعمتوں کے سلسلے میں شکر گزار رہنا چاہیے، اور کلام الہی کی تلاوت کا عادی ہونا چاہیے، نمازوں کی پابندی کا اہتمام ہونا چاہیے، اور اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی، صلحاء کی ہم نشینی، صحبت و مجالست کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ وہ پوائنٹس ہیں کہ انسان کی زندگی میں اگر ان پر عمل ہوگا تو اللہ ابلیس لعین کے حملوں سے محفوظ ہو کر زندگی گزارنا اس کے لیے آسان فرمائے۔ ورنہ تو عجیب عجیب شکلوں میں ابلیس لوگوں کو اپنے دام تزویر میں پھنساتا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، کوئی بڑے سے بڑا عابد و زاہد کیوں نہ ہو، سب پر شیطان تیر چلاتا ہے اور سب کو راہ حق سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی کے دماغ میں بڑائی ڈال دیتا ہے کہ بھئی تجھے تو بہت کچھ آتا ہے، تیرے سے بڑا جانکار تو علاقے میں کوئی ہے ہی نہیں۔ بس جہاں یہ احساس اس کے دل کے اندر پیدا ہوا وہیں سے اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ جس کے دماغ میں بھی بڑائی آئی، علم کی بنا پر بڑائی آئی، زہد کی بنا پر بڑائی آئی، تقوی کی بنا پر بڑائی آئی، دولت کی بنا پر بڑائی آئی، کبر کا شائبہ جہاں انسان کے دماغ میں پیدا ہوا وہیں سے اس کی قبولیت کا گراف گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیزیں، یہ احساسات، یہ جذبات شیطان کی طرف سے انسان کے دماغ میں پیدا کیے جاتے ہیں۔ دین کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل کرنے سے انسان کو محروم کرنے کے لیے سازشیں شیطان رچتا ہے، اور ایسے ایسے کاموں کو مزین و آراستہ کر کے لوگوں کی نگاہوں میں پیش کرتا ہے جو حقیقت میں اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ گناہوں کو مزین کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی جن سازشوں کا ذکر فرمایا ان میں ایک سازش یہ بھی ہے کہ وہ گناہ کے کاموں کو مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، سجا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ لوگوں کی طبیعت اس کی طرف راغب ہوتی ہے اور لوگ دلچسپی کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں۔ ایک دو مثالوں سے نہیں، 50 مثالوں سے اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے کہ گناہ کے کاموں کو کس طرح دلچسپیوں کا مرکز بنایا جاتا ہے، اور پھر لوگوں کی طبیعتیں ان کاموں کی طرف کس طرح مائل ہوتی ہیں، اور ذوق و شوق کے ساتھ لوگ گناہوں کے اندر غرق ہوتے ہیں، معاصی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ مختلف طریقوں سے راہ حق سے بھٹکانے کی کوشش شیطان کی طرف سے کی جاتی ہے۔ کوشش کرتا ہے شیطان کہ مسلمانوں کی نماز کہے جانے کے لائق نہ رہے، ذکر کہے جانے کے لائق نہ رہے، صدقہ کہے جانے کے لائق نہ رہے۔ صدقہ کرتے وقت، لوگوں کا تعاون کرتے وقت ریا، نمود اور دکھاوے کا جذبہ دل کے اندر آ گیا تو صدقے کی روح نکل گئی۔ نماز اگر پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں پڑھی گئی تو کیسے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نماز پڑھ لیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی۔ شیطان نے اس طرح کے طریقے بھی رائج کر دی کہ لوگ بظاہر نماز پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم نماز کی پابندی کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ نماز کہے جانے کے لائق نہیں۔ ایک جماعت ہے، وہ اسی انداز میں نماز پڑھے چلی جا رہی، آن لائن نمازیں ہو رہی ہیں آج کل۔ آپ نے بھی سنا ہوگا آن لائن تراویح، ایک صاحب دنیا کے کسی کونے میں تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں اور ان کی نماز تراویح کو ویڈیو کے ذریعے وائرل کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے مسئلہ بتا دیا کہ آپ اپنے گھر میں قبلہ رو موبائل رکھیے
اور جو صاحب تراویح کی نماز دنیا کی کسی بھی کونے میں پڑھا رہے ہیں ان کے پیچھے نیت باندھ کے نماز شروع کر دیجیے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ کہیں سے کہیں تک اس طرح ابتدا کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں۔ ابتدا کے لیے جگہ کا ایک ہونا ضروری ہے، امام اور مقتدی کی مجلس ایک ہو، ایک جگہ لوگ موجود ہوں گے تبھی تو جماعت ہوگی۔ آن لائن نماز پڑھی جا رہی ہے تو امام کہیں ہے مقتدی کہیں ہے، اس طرح تھوڑی جماعت ہو۔ جو نماز وہاں پڑھ رہے ہیں تو ان کی تو ہو رہی ہے، لیکن جو آن لائن ان کی ابتدا کر رہے ہیں ان میں سے کسی کی نماز نہیں ہو، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری نماز ہو رہی ہے، محنت بھی کر رہے ہیں اور حاصل بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ اس لیے بہت محتاط ہو کر انسان کو زندگی گزارنی چاہیے، اور اللہ رب العزت والجلال جن اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے ان کو شریعت و سنت کے مطابق انجام دینے کی فکر کرنی چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسری چیز شیطان نے کہی، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں لوگوں کو حکم دوں گا ان چوپایوں کے کان چیر کر بتوں کے نام پر چھوڑ دیں گے۔ یہ طریقہ پرانے زمانے سے چلا، اس زمانے کے اندر بھی چوپایوں کے کان چیر دیے جاتے تھے اور بتوں کے نام پر ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ کان کا چرا ہوا ہونا یہ علامت و نشانی ہوتی تھی اس بات کی کہ یہ جانور بت کے نام پر چھوڑا گیا ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، چھیڑتا نہیں۔ آج بھی اس طرح کے جانور ہیں جو دیوی دیوتاؤں کے نام پر کھلے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی وہ ہے کہ جس کو انسانی سماج میں عام کرنے کا ارادہ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں ظاہر کیا تھا، اور وہ آج تک اپنے اسی ارادے کے مطابق عمل کر رہا ہے اور لوگوں کو ضلالت و گمراہی کے اندر مبتلا کر رہا ہے۔ آخری چیز شیطان نے کہی، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں لوگوں کو حکم دوں گا تو پھر لوگ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے۔ اللہ نے جس انداز میں ان کو بنایا ہے اس میں بدلاؤ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تغییر بخلق اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالی نے مردوں کو الگ شناخت و پہچان کا حامل بنایا ہے اور عورتوں کو الگ شناخت و پہچان کا حامل بنایا ہے۔ دونوں جنسوں میں بعض چیزیں اللہ نے ایسی پیدا فرمائی ہیں جن سے مرد کی مردانگی کی پہچان ہوتی ہے اور عورت کی نسوانیت کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جن کو اللہ رب العزت والجلال نے دونوں جنسوں کے اندر پیدا فرمایا اور ان کو دونوں جنسوں میں امتیاز کی بنیاد قرار دی۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کوشش کرے کہ وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ شناخت و پہچان کو مٹائے اور دوسری جنس کی مشابہت اختیار کر کے زندگی گزارے تو وہ تغییر بخلق اللہ جیسے جرم کا مرتکب ہوگا۔ اللہ نے اس کو جس انداز میں پیدا فرمایا تھا اور جس شناخت و پہچان کے ساتھ زندگی گزارنے کا باری تعالیٰ نے اس کو پابند بنایا تھا، وہ اپنی شناخت و پہچان کو مٹا رہا ہے اور دوسروں کے مشابہ ہو کر زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں تبدیلی کرنے والا۔ اسی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، اللہ کی پھٹکار ہو ان مردوں پر جو مرد ہونے کے باوجود
عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور اللہ کی بھٹکا کو ان عورتوں پر جو عورت ہونے کے باوجود مردوں کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے آج کی دنیا میں یہ بدعملی عام ہے، مردوں میں ہوڑ لگی ہوئی ہے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے کی، اور عورتیں یہ چاہ رہی ہیں کہ ہم مردوں جیسی وضاحت، شکل و صورت اور حیت اختیار کریں، عورتوں کے جسم پر وہی پہناوا آ گیا جو مردوں کے جسم پر دکھائی دیتا ہے۔ شکل و صورت کو اور وضاحت کو بھی اس انداز میں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فرق نہ رہ پائے مرد و عورت، اور اب تو معاملہ حد سے آگے نکل چکا ہے۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ باقاعدہ جنس تبدیل کرائی جا رہی ہے۔ اللہ نے جس کو مرد بنا کر پیدا کیا ہے وہ ڈاکٹر کے یہاں جا کر آپریشن کراتا ہے اور عورت بن جاتا ہے، اور اس طرح کے واقعات اکا دکا نہیں، سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں اور لاکھوں میں ہو رہے ہیں، اور قانونی اعتبار سے اس کو جرم نہیں مانا جاتا، ملکی قانون کے اعتبار سے اس کو جرم نہیں مانا جاتا۔ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے جسم کا مالک ہے، وہ جس طرح چاہے زندگی گزارے، مرد بن کر چاہے زندگی گزارے، عورت بن کر چاہے زندگی گزارے۔ مسلمان ڈاکٹروں نے مسئلہ معلوم کیا کہ ہم کیا کریں، ہمارے پاس اس طرح کے کیس آتے ہیں جنس کی تبدیلی کے، ملکی قانون کے اعتبار سے کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن شرعی اعتبار سے ہم یہ عمل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ تو صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے کہ صرف ظاہری شکل و صورت کا معاملہ نہیں رہ گیا، اب تو جنس کی تبدیلی کا رویہ بھی عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب اس طرح کی حرکتیں دنیا کے اندر عام ہوں گی تو پھر اللہ کے غیظ و غضب کے نزول سے کوئی طاقت اللہ کو روک نہیں پائے گی۔ یہ اللہ کی تخلیق کے اندر تغیر ہے اور تبدیلی، اس لیے مردوں کو اپنی پہچان کے ساتھ زندگی گزارنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور عورتوں کو اپنی شناخت و پہچان کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اتنے افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں بہت سے نوجوان کانوں میں بالیاں ڈالے دکھائی دیتے ہیں، گلے میں سونے کی چین دکھائی دیتی ہے۔ کان میں بالی کیا مردوں کا شیوا ہے؟ یہ خواتین کی پہچان ہے؟ یہ کیا چیز ہے جو مردوں کو اس عمل کے اوپر آمادہ کر رہی؟ یہ شیطانی اثرات کا تسلط ہے جو رنگ دکھا رہا ہے، اس نے دماغ میں ڈال دیا کہ تم ایسا کرو تو تم بڑے اچھے دکھائی دو، تو ہم نوجوان یہی کرنے لگے۔ اچھے خاصے دکھائی دیے جانے والے نوجوان کان میں بالی ڈالے دکھائی دیتے ہیں، اور جو چیز مستورات کے لیے خاص ہے اس کو استعمال کر کے اپنی شناخت و پہچان کا اور مردانگی کا گویا کہ جنازہ نکالتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کو پامال کرتے ہیں۔ یہی صورتحال آزاد خیال لڑکیوں کے اندر پائی جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو ایسی وضاحت، شکل و صورت اور حیت کا حامل بنانا چاہتی ہیں، ایسا پہناوا پہن کر لوگوں کے درمیان جانا چاہتی ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں میں فرق دکھائی دے۔ عجیب بات ہے، لڑکے لڑکی بننا چاہ رہے ہیں اور لڑکیاں لڑکے بننا چاہ رہے ہیں۔ یہی تو ہے تغییر بخلق اللہ۔ لڑکے لمبے لمبے بال رکھتے ہیں، چوٹیاں تک باندھتے ہیں، یہ بھی فیشن ہے چوٹی باندھنے، اور لڑکیاں بال کٹوا رہی ہیں۔ جن کو لمبے بال رکھنے چاہیے تھے وہ بال کٹوا رہے ہیں، اور جن کو بال چھوٹے رکھنے چاہیے تھے وہ اتنے لمبے رکھ رہے ہیں کہ چوٹیاں باندھنی پڑ رہی ہیں۔ اور سر کے بال بھی عمومی طور پر پیغمبر علیہ السلام کی ہدایات و تعلیمات کے خلاف۔ آپ نے ہدایت دی کہ سر کے بال برابر رکھے جائیں، کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے یہ نہ ہونے چاہیے، اس سے آپ نے منع فرمایا۔
لیکن آج کے دور کا تو فیشن ہی ہے یہ، کل پٹی میں مشین چلا دیں گے اور بیچ میں گچھا کھڑا رہے گا۔ ایک تو کٹنگ تھوڑی ہے، 50 کٹنگ ہے۔ باربر کے یہاں چلے جائیے آپ تو تصویریں لگی ہوں گی، آپ تو بتا دیجئے کہ مجھے یہ چاہیے، وہ 200 روپے بھی لے گا اور آپ کی صورت پہ 12 بجا کے بھیج دے گا، اور آپ خوش جاؤ گے کہ میں تو بڑا ہینڈسم لگ رہا ہوں۔ اللہ نے بالوں کو صحیح انداز میں رکھنے کے نتیجے میں جو جمال و حسن انسان کو عطا فرمایا ہے وہ الٹی سیدھی کٹنگ کے ذریعے حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب شیطان کی پٹی انسان پڑھ لیتا ہے تو اسے سیدھی بات سجائی نہیں دیتی، پھر الٹی بات سمجھ میں آتی ہے، پھر وہی اچھا لگتا ہے جس کو خراب شرعی اعتبار سے قرار دیا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اللہ نے ذہن و دماغ دیا ہے، عقل و شعور عطا فرمایا ہے۔ شریعت و سنت کے تقاضوں پر چلنا ہمارے لیے دنیاوی اور اخروی کامیابیوں کی ضمانت ہے، اور شریعت کے خلاف اگر کوئی عمل ہماری زندگی کے اندر آ رہا ہے تو وہ شیطانی سازشوں کا نتیجہ ہے۔ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ حسن و جمال کی حامل شخصیت نہ کوئی تھی، نہ کوئی ہے، اور نہ کوئی ہو سکتی۔ اللہ نے آپ کو جو کشش عطا فرمائی تھی، جو جاذبیت آپ کے چہرے انور کو عطا فرمائی تھی، اس کے سامنے چاند کی چاندنی بھی پھیکی پڑ جاتی ہے، آفتاب و ماہتاب کی کرنیں بھی مدھم پڑ جائیں گی پیغمبر علیہ السلام کے رخ انور کے جمال و حسن کے مقابلے۔ پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ انور داڑھی سے منور تھا، داڑھی کے ذریعے مرد کے چہرے پر جمال آتا ہے، حسن آتا ہے، اور آج مرد یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھنا تو پرانے خیالات کا حامل بننا ہے۔ افسوس ہے اس بات پر کہ داڑھی جیسی عظیم سنت کو بڑی دلچسپی کے ساتھ چھوڑا جاتا ہے، اور داڑھی رکھنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور داڑھی کے سلسلے میں بھی طرح طرح کے وساوس شیطان دماغ کے اندر ڈالتا ہے کہ داڑھی اس وقت رکھنا جب داڑھی کا خیال رکھنے لگو، داڑھی کی قدر کرنے لگو۔ داڑھی رکھ کے غلط کام کرو گے تو بڑا گناہ ہو جائے گا، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت گنہگار ہیں، ہم کیسے داڑھی رکھیں۔ یہ بھی شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹی، یہی پڑھا کے وہ داڑھی سے روکتا ہے۔ اور داڑھی کٹانا یہ بھی یکونہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا ہے۔ اللہ نے مرد کو جو پہچان عطا فرمائی ان میں سے داڑھی بھی، اس پہچان کو ہم ملیامت کر رہے ہیں اور عورتوں کے صفوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ کے یہاں جواب دہی بہت مشکل ہوگی۔ دنیا میں تو انسان جیسے تیسے گزار لے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت جواب دینا دشوار ہوگا۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں؟ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، امید یہی ہے کہ آپ کے دست مبارک سے جام کوثر ملے گا تو بیڑا پار ہو جائے۔ اگر چہرہ بھی آپ جیسا نہ بنا سکے تو آپ کو چہرہ دکھائیں گے کیسے؟ کس منہ سے آپ سے سوال کریں گے کہ یا رسول اللہ شفاعت کا جام عطا فرما دیجیے، سفارش فرما دیجیے۔ آپ نے پوچھ لیا کہ تمہیں تو میرا چہرہ بھی پسند نہیں تھا اور آج سفارش کا سوال کرنے کے لیے آ گئے، تو کیا جواب دیں؟ ہمیں یقین اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے کہ جمال و حسن اس چہرے کے نقل اختیار کیے بغیر انسان کو نہیں مل سکتا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ۔ اس لیے تغییر لخلق اللہ سے بچنا چاہیے۔ مردوں کو داڑھی سے اپنے چہروں کو منور کرنا چاہیے، آراستہ کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ مجلس میں موجود ہمارے جو نوجوان بھائی ہیں، ہمارے احباب و بزرگ ہیں، وہ اس جانب توجہ دیں گے اور داڑھی رکھنے کا انشاءاللہ عہد کریں گے، پختہ ارادہ کریں گے۔ رمضان کی بابرکت سے آتے ہیں، ارادہ کر لیجئے، عمل سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا، زندگی کے کسی موڑ پر داڑھی کی وجہ سے آپ کو نقصان کا سامنا انشاءاللہ نہیں کرنا پڑے۔ اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کی نیت سے اس سنت کو اختیار کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تغییر لخلق اللہ میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، جیسے عورتوں میں بھویں بنوانے کا رواج عام ہے، بھووں کو باریک کرنے کا رواج عام ہے۔ یاد رکھیے، حسن و جمال حاصل کرنے کے ارادے سے اگر بھویں بنوائی جائیں گی تو یہ بھی تغییر لخلق اللہ کے اندر آتی ہے، جو شرعی اعتبار سے ناجائز ہے۔ اللہ نے انسان کو جو ساخت عطا فرمائی، جو بناوٹ عطا فرمائی، جس انداز کی بھویں باری تعالیٰ نے اس کو مرحمت فرمائی، اس سے بہتر کوئی اور بناوٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ خام خواہ آدمی اللہ کی بناوٹ کے اندر میخ نکالے، اس کو چھوٹا بڑا کرنے کی کوشش کرے تو اس میں دقت و دشواری اور الجھن کے سوا کوئی اور چیز انسان کے ہاتھ نہیں آئی۔ بہت سی عورتیں بھووں کو باریک کرنے کی عادی ہیں، اچھی خاصی عمر کی ہو جاتی ہے، پھر بھی پارلر میں جاتی ہیں اور یہ کام کراتی ہیں اور گناہ مول لیتی ہیں۔ اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ٹیٹو بنوانا، یہ بھی تغییر لخلق اللہ کے اندر داخل ہے۔ اپنے جسم کے کسی حصے پر سوئی کے ذریعے رنگ بھروا لیا جاتا ہے، کسی کا نام لکھوا لیا جاتا ہے، یا بیل بوٹے بنوا لیے جاتے ہیں، وہ بھی فیشن کا ایک حصہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الواشم والمستوشم، اللہ کی پھٹکار ہے ان عورتوں پر جو جسم گودنے والی ہے یا جسم کو گدوانے والی ہے۔ رحمت الہیہ سے محروم قرار دیا نبی کریم علیہ السلام نے ایسے لوگ۔ اسی طریقے سے خوبصورتی کے لیے بعض لوگ پلاسٹک سرجری بھی کرواتے ہیں، وہ بھی تغییر لخلق اللہ، جائز نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی کسی حادثے کا شکار ہو گیا جس کی وجہ سے جسم کے کسی عضو کو ایسا نقصان پہنچا ہو کہ اس کے لیے پلاسٹک سرجری ضروری ہے، تب تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن خام خواہ ویسے ہی حسن و جمال حاصل کرنے کے ارادے سے پلاسٹک سرجری کروائی جائے تو یہ تغییر لخلق اللہ ہے۔ شرعی اعتبار سے اس کی کہیں سے کہیں تک گنجائش اور اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال بد سے ہماری اور ہمارے سماج و معاشرے کے ہر فرد کی، مردوں کی اور عورتوں کی حفاظت فرمائے اور شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنا باری تعالیٰ ہم سب کے لیے سہل فرمائے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ شیطان تو ان سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں آرزوؤں میں مبتلا کرتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان سے جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ شیطان صرف سبز باغ دکھانے کا کام کرتا ہے، دھوکے باز ہے۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا۔ ایسے تمام لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان کو جہنم سے بچنے کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ملے گی۔ اللہ نے جس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا تو کوئی طاقت اللہ کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت کا مکی اور مستحق بنائے اور جہنم سے باری تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.